السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام ساتھیوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کا شاکر و ممنون ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری گفتگو سننے کے لیے ہمارے ساتھ 14 اگست کی یہ خوشی منانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے بڑے بھائی جناب عزیز الرحمان رانا صاحب جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ڈویژنل صدر ہیں، اور ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں جناب نور خان صاحب جو کہ تنظیم اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں، وہ بھی اسپیشلی طور پہ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ محفل اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، تو میں مختصراً اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے چند ایک گزارشات کروں گا۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ آج ہم جہاز چوک پر اگر اس طرح اکٹھے ہو کر اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور روزانہ 5 وقت کی نمازیں، جمعہ اور عیدین، دیگر تمام مذہبی تقریبات اور رسومات ادا کرتے ہیں، تو اس کا سارا صحرا حضرت علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ پاکستان دنیا کے اندر معرض وجود میں آنے والی دین کے نام پر ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ اگر پاکستان کا موازنہ ریاست مدینہ کے ساتھ کیا جائے تو اس میں 100 میں سے 100% مشابہت اور مطابقت پائی جاتی ہے۔ میں 3-4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ پاکستان کے اندر اور ریاست مدینہ کے اندر کون کون سی مشابہت ہیں۔ سب سے پہلی ایک کہ مکہ کے اندر مسلمانوں نے جب لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شروع کی، ان کے لیے جینا تنگ کر دیا گیا تھا، اور یہی مسلمانان برصغیر کے ساتھ انگریزوں کے دور میں ہوا کہ جو مسلمان وڈیرے تھے ان سے زمینیں جائیدادیں لے کر ہندوؤں کے اندر بانٹ دی گئیں۔ مسلمان نواب روڈوں کے اوپر چوکوں چوراہوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان اسلام کا نام لیتے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ ایک مشابہت یہ۔ دوسری کہ جب مسلمانوں نے علیحدہ ریاست کا نظریہ پیش کیا تو ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ 10 لاکھ مسلمان ایک اندازے کے مطابق زندہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے تھے، اور تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا، شہادت کا جام پیا۔ انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ ڈھاکہ کے اندر ہم نے چوکوں کے اوپر اس طرح مسلمان علماء کی لاشیں دیکھی جس طرح کوئی پتنگے بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان سینے کے اندر لا الہ الا اللہ کی محبت کو جگا کر پاکستان کے قیام کے لیے اپنی جوانیاں قربان کر رہے تھے، اپنا مال متاع پیش کر رہے تھے، عورتیں اپنی عزتیں قربان کر رہی تھیں، لیکن اگر ایک چیز پر کمپرومائز نہیں کر رہی تھی، جو صرف ایک پاکستان کا نعرہ تھا جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا۔ تیسری مشابہت کہ ریاست مدینہ بھی اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی تھی، اور پاکستان کے وجود بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ہم جس چوک پر کھڑے ہیں اس چوک کی ایک طرف بڑے لفظوں کے اندر کندہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ 3 مشابہتیں
ایک ابھی قاری صاحب مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین. انڈیا کے اندر رہنے پر ہمیں کوئی مسائل نہیں تھے، کوئی پریشانیاں نہ ہوتی اگر ہم یہ نعرہ نہ لگاتے تمہارا اپنا دین ہمارا اپنا دین. ہم ان کی طرح بتوں کے آگے جھک جاتے، ہم ان کی طرح 360 بتوں کی پوجا کرتے تو ہمیں انڈیا کے اندر کوئی مسائل نہیں تھے. ہمارے لیے مسائل اس لیے پڑھائے گئے، اس لیے پیدا کیے گئے کہ ہم نے کہا کہ ہم گائے کا موتر نہیں، گائے کا گوشت کھائیں گے. یہ وجوہات تھیں جو ہمیں ہجرت پر مجبور کر آئیں. اور پھر پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ بڑا کمزور سا معاشی طور پر ملک جس کے پاس اتنے آمدنی وسائل نہیں، لیکن یہ ایٹمی طاقت سے بھرپور ہے. اور یہ ایسا ایٹمی پاور ملک ہے جس نے اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو 2025 کے اندر ناکوں چنے چبائے گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور کیا. جس طرح ریاست مدینہ روم اور ایران کو نگل گئی تھی، انشاءاللہ یہ پاکستان ہندوستان کو نگل جائے گا. یہ پاکستان ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے غزوہ ہند کی بشارتیں نازل فرمائی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پاکستان دنیا کے اوپر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. قرآن کا نزول ہوا تو ماہ رمضان کے اندر پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر ابھرا. تو رمضان کے اندر یہ کوئی عام باتیں، عام مماثلتیں نہیں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے عقل والوں کو دی ہیں کہ یہ ایسا ملک ہے جس سے اللہ نے کام لینا ہے. اللہ نے غزوہ ہند ہم سے لینا ہے. انشاءاللہ ہم نے غزوہ ہند کے لیے اپنی آئندہ نسل کو تیار کرنا ہے، ان کو نظریہ پاکستان پڑھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ وہاں کے یہاں کے رسم و رواج میں فرق ہے. وہ جس گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، ہم اسی گائے کے اوپر اللہ کا نام لے کر چھری چلاتے ہیں. ہم یہاں پر ایک خدا کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ 360 خداؤں کے پجاری ہیں. ہمارے ہاں اور کلچر، ہماری نظریات اور وہاں کے نظریات اور ہیں. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ مسائل موجود ہیں اور یہ مسائل دنیا کے ہر خطے کے اندر ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں. میں اکثر یہ ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب ہم یورپ کے اندر جاتے ہیں، وہاں 1 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہو، ہم پھر بھی لائن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. وہاں ہماری کھڑکی کے سامنے سے بلی چوری ہو جائے، ہم اس کی بھی رپورٹ محکموں کو کرتے ہیں. ہم وہاں پر ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہیں، ہم وہاں پر رشوت لینے سے ڈرتے ہیں، وہاں ناجائز قائم کروانے کے لیے پیسے دینے سے ڈرتے ہیں. اگر وہاں پر یہ کام کرتے ہوئے تم ہچکچاتے ہو تو پاکستان کے اندر تمہیں کون سے مسائل ہیں؟ یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے اندر، یہ میرے اور آپ کے اپنے پیدا کردہ مسائل ہیں. اگر ہم چاہیں ان مسائل کو انشاءاللہ بڑی آسانی اور اسلوبی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اوپر یا تریوں کے اوپر یعنی سمندروں کے اندر اور زمین کے اوپر جتنے فسادات ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم اپنے اعمال درست کریں گے، انشاءاللہ پاکستان کا نظام درست ہو جائے گا. ہمیں پاکستان سے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں گلے شکوے پاکستانیوں سے تو ہونے چاہیے، حکمرانوں سے تو ہونے چاہیے، عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے تو ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کے ساتھ ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ان چند گزارشات کے ساتھ میں اختتام کی طرف بات کو بڑھاؤں گا اور یہ شعر کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جہاں جو کھلا رہے برسوں، جہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو.